यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एक ऐसा डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है जो कि आपको हैप्पीनेस के तरीक़ेकार सिखाता है। डिग्री प्रोग्राम का नाम जो सेंटर बनाया गया है, सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। नाज़रीन, साइकोलॉजिस्ट और साथ साथ जो है वो जो ट्रेनर्स थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, उन सब ने मिलकर जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया जो कि आपको हैप्पीनेस के तरीक़ेकार सिखाएगा और बाकायदा एक डिग्री है। हमारे साथ जो है वो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए और यूएचएस के डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अली अजमल साहब मौजूद हैं। माहिर नफ्सियात भी हैं और हमेशा जो है वो मुस्कुराते खुद भी रहते हैं और आई थिंक लोगों में भी मुस्कुराहटें आप बिखेरते रहते होंगे। इतना ज़बरदस्त ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, नाम ही इतना अट्रैक्टिव था कि मुझे लगा कि भाई हमें भी जाके देखना चाहिए कि हैप्पीनेस कैसे सिखाई जा रही है, क्या हैप्पीनेस सिखाई जा सकती है, और स्पेशली यूएचएस ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा और इस डिग्री का मकसद क्या है और क्या वाकई ये कामयाब हो पा रही है। देखिए, ये जो यूएचएस में आपने बात की सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, ये अपनी नौइयत का इस मुल्क में एक मुनफरिद और पहला सेंटर है और इस सेंटर की इस कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम अपने बच्चों को सब चीज़ें सिखा रहे हैं, हम उनको पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं, हम जॉब करते हैं, हम प्रोफेशन में हैं, लेकिन असल में जो इंसान है ना, वो सारी ज़िंदगी एक सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस के पीछे भागता है। अगर हम पैसे कमा रहा है कोई शख्स तो वो हैप्पी रहने के लिए, अगर कोई शख्स जॉब में एक्सेल कर रहा है तो वो भी हैप्पी रहने के लिए। हम कोई काम भी इंसान करता है, अच्छा बाय द वे चाहे हम झगड़ा भी करते हैं किसी से तो वो भी सेटिस्फाई रहने के लिए। और जैसे अभी आपने बात की है टोबैको यूज और दूसरी तीसरी ड्रग्स, तो ये सारा कुछ हम हैप्पी रहने के लिए लाइफ में करते हैं। अब चूंकि हैप्पीनेस इतनी सेंट्रल पोजीशन है हमारी लाइफ में, लेकिन हमें इसका पता नहीं और किसी भी यूनिवर्सिटी ने इससे पहले या किसी भी और जगह पे इस चीज़ को जो है इसकी ज़रूरत को उस तरह से नहीं समझा। तो इन्होंने मैं जो खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है और जो पूरी टीम है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की, कि इन्होंने इस चीज़ की अहमियत को समझा कि हमें हैप्पीनेस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें इस सेंटर पे, तो देखिए ये एक बड़े पैमाने पे सेंटर है जिसमें जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब, जो कि यूएचएस के बीओजी के चेयरपर्सन हैं, वो इस सेंटर के पैट्रन हैं। वाइस चांसलर साहब जो हैं प्रोफेसर जवेद अकरम जो हैं, वो इसको चेयरपर्सन है इस सेंटर के। अब देखें कि कितना एक हाई लेवल पे ये बनाया है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोग और भी शामिल हैं, फैमिली मेडिसिन से हैं, मैं माहिर नफ्सियात हूँ उसमें इस सेंटर में। इसके अलावा डॉक्टर उस्मान है फैमिली मेडिसिन से, वो इसके फोकल पर्सन हैं। फिर डेंटिस्ट हैं, फिर आर्ट स्टूडियो है, वहाँ पे फिजिकल ट्रेनर्स हैं। उसके अलावा जो और भी एक पूरी टीम है जिसमें माहिर नफ्सियात और फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड लोग जो हैं, आर्ट के लोग भी, मेडिसिन के भी। तो ये हम ये समझते हैं कि सेंटर जब बनाया गया था तो ये समझा गया था कि हैप्पीनेस कोई एक चीज़ नहीं है, ये एक सारा मजमुआ है मुख्तलिफ चीज़ों का। अगर कोई शख्स खुश रहना चाहता है तो ऑब्वियसली उसकी जिस्मानी सेहत भी इंपॉर्टेंट है और उसकी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट कि मेंटल हेल्थ जो है या जहन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाज़ औक़ात फिजिकल हेल्थ से जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं। अब इस जो प्रोग्राम है ये एक बड़े लेवल पे प्रोग्राम है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखें सबसे पहले तो रिसर्च की जा रही है हैप्पीनेस पे कि जैसे इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट जो हैं बड़े लेवल पे कि जी लोग हैप्पीनेस लोगों में क्यों नहीं है, अगर है तो उसको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। क्योंकि बेसिकली हमारे पास हैप्पीनेस के ऊपर कोई साइंटिफिक टर्म्स में कोई डाटा मौजूद नहीं है। इससे पहले कोई ऐसा सेंटर नहीं था, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसने हैप्पीनेस के बारे में बात की हो। अब जब हैप्पीनेस के बारे में हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास इसका साइंटिफिक डाटा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक इस मुल्क में एक ऐसा सेंटर मौजूद है जो कि हैप्पीनेस पे रिसर्च कर रहा है कि हैप्पीनेस कैसे हो, हम कैसे खुश रहें। और अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है ये फिर जो लोगों की हैप्पीनेस के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडियो है, फिजिकल ट्रेनर्स हैं, मैं बतौर माहिर नफ्सियात हूँ, फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं। तो ये एक हम वहाँ पे जो बच्चों के जितने भी मसाइल हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। मैं खुद मेरा वहाँ पे मैं क्लिनिकल सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरा क्लिनिक है जहाँ पे मैं बच्चों को देखता हूँ यूएचएस के अंडर के, अगर किसी को कोई जहनी कोई इमोशनल वगैरह मसला वगैरह है तो। अच्छा, इसके अलावा कुछ शॉर्ट कोर्सेज
اور جو کچھ سیمینارز وغیرہ جو اویئرنیس پہ جو لوگوں کو بتا سکیں کہ ہیپی کیسے رہنا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے ایک ڈگری بھی لانچ ہونے جا رہی ہے جس میں خوشی کی ڈگری ہے, اس کو خوشی کی ڈگری کا نام دیا گیا ہے کہ وہ بیسیکلی زیادہ تر ہیلتھ پروفیشنل کے لیے ہوگی کہ ہیلتھ پروفیشنل کس طرح سے اپنی سٹریس مینیج کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں. کس طریقے سے سٹریس مینجمنٹ کی جا سکتی ہے, کیونکہ اگر ایک فزیشین پیشنٹ کو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ نے خوش کس طریقے سے رہنا ہے تو اس کی تو آدھی جو ہے وہ بیماری دور ہو جائے گی, آدھا علاج ویسے ہی ہو جائے گا. جی بالکل. تو دیکھیں نا, اب بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو اب ہمیں اپنے جو جتنے بھی کلینیشینز ہیں جو کہ کلینک کر رہے ہیں یا کہیں پہ بھی ہاسپٹلز وغیرہ میں, آپ نو ڈاؤٹ کہ ہمیں ان کو یہ سکلز سکھانی پڑیں گی کہ آپ پیشنٹ سے کس طرح سے ٹریٹ کریں, کس طرح سے اس کو ڈیل کریں, تاکہ اس کی نو ڈاؤٹ کہ آدھی بیماری تو اس کی ویسے ٹھیک ہوگی. اور خاص طور پہ جو ہماری فیلڈ ہے مینٹل ہیلتھ, اس میں تو یہ چیز جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ کیونکہ ایک بہت بڑی میڈیکل کی یونیورسٹی ہے, پائنیئر میں سے ایک ہے, مطلب کہ ان کا بڑا ایک سیٹ اپ ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا. تو میرا خیال ہے ان کا بڑا اچھا ایک پروگرام ہے کہ یہ جو ایک سٹارٹ کیا کہ اس میں obviously یہ جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں ان کی سافٹ سکلز بھی امپروو ہوگی کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, پیشنٹ مینجمنٹ اور یہ وہ دوسری جو چیزیں ہیں وہ امپروو اس میں کریں گی. اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو مین فیکٹر ہے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ ہیپینس ایک ایسی چیز ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ سوالی ہے ہیپینس کا, ہر روح جو ہے وہ ہیپینس کی پیاسی ہے. مطلب میں بطور ماہر نفسیات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے دن سے صبح جب ہم اٹھتے ہیں اور رات کو سونے تک, ایون کہ رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھنے تک, ہر شخص جو ہے وہ صرف اور صرف ہیپینس کا متلاشی ہے. بالکل. لیکن یہ چیز ہم جو ہے اپنے آپ کو ریئلائز نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کیونکہ آپ ماہر نفسیات بھی ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی کنسلٹیشن کے لیے آتا ہے اور بہت پریشان بھی ہے, کیا ٹپس آپ انہیں دیتے ہیں کہ کس طرح سے خوش رہیں؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ انسان خوش کس وجہ سے نہیں ہے. مختلف لوگ مختلف وجہ سے خوش نہیں ہوتے. اگر اس میں ایک چھوٹی سی کیٹیگری ہے جس میں کہ لوگوں کو کسی کو اگر کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, کوئی انگزائٹی ہے, کوئی سٹریس ہے, کوئی ڈپریشن ہے, تو وہ ظاہری بات ہے ان کی خوشی تو زیرو ہو گئی. یہی تو ڈپریشن کی اور یہ جو ایسی چیزوں کی ایک جو ہے خوشی ان کی ضد ہے. اچھا ان کو تو, اور بائی دا وے یہ تھوڑے لوگ ہیں, ان کو تو ہم کیا کرتے ہیں, ان کا پراپر علاج ہوتا ہے. میرے پاس بھی کلینک میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, ان کا علاج ہوتا ہے, پھر یہ خوش رہ سکتے ہیں. اگر ہم جنرل پبلک کی بات کریں, جیسے آپ نے ٹپس کہا کہ وہ لوگ جن کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو نہیں ہے, ان کو کیا ٹپس دی جا سکتی ہے کہ آپ کیسے خوش رہیں. دیکھیں اس دنیا میں, اور جیسے آج کل مٹیریلزم کا نفسا نفسی کا دور ہے, اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے کسی قسم کی سٹریس نہیں ہے تو یہ تو غلط بات ہے. ہر شخص کو تھوڑی بہت سٹریس ہے ہی ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی سٹریس کیسے مینیج کرنی ہے, تو جو چھوٹی سی سٹریس ہے اس کو ہم ساری اپنی خوشی کا وہ دشمن بنا لیتے ہیں. وہ اتنی سی بات ہوتی ہے, اور کیونکہ ہمیں پتہ نہیں, ہم نے سیکھا نہیں سٹریس مینجمنٹ اور اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اپنے سرکمسٹانسز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, تو وہ بالکل ایک جو ڈاٹ جتنی چیز ہوتی ہے نا, وہ ہم ساری اپنی خوشی اس میں بگاڑ لیتے ہیں. بالکل. اب دیکھیں زندگی میں سٹریس کس کو نہیں ہے, کوئی شخص ایسا دنیا میں نہیں ہے جس کو اس دنیا میں ساری چیزیں ٹھیک ملی, جس کو 100% حالات ٹھیک ملے. کسی کو بھی اندر سے آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی خامی, محرومی, کمی, کوئی نہ کوئی ٹراماز, برے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو ساری دنیا میں سارے لوگوں نے ہمیشہ تعریف ہی کی ہو. لیگ پلرز ہر جگہ پہ ہر لوگوں کو دنیا میں ہر شخص کو ملتے ہی ہیں کبھی نہ کبھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کچھ مختلف قسم کے لوگ, اچھے لوگ, ہمیں عام طور پہ جو پازیٹیو لوگ ہیں جن سے ہم کو مل کے پازیٹیو انرجی ملتی ہے, خوشی ہوتی ہے, یہ لوگ ہمیں دنیا میں کم ملتے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کے ساتھ مسائل ہیں یا ہوتے ہیں, ٹیمپرری ہوتے ہیں. اب کس طرح سے آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ جو مسائل ہیں ان کو کوپ اپ کرنا ہے, سٹریس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. اگر تو لوگ, نارمل لوگ جن کو کوئی مسئلے نہیں ہے, وہ اگر سٹریس کو مینیج کر لیتے ہیں ٹھیک طرح سے تو وہ خوش رہیں گے. اب آپ دیکھیں کہ خوشی جو ہے یہ ایک سیٹسفیکشن کا نام ہے. ایک آپٹیمم لیول تک جو سیٹسفیکشن ہے, اور خاص طرح کی سیٹسفیکشن, اس کو ہم خوشی کہتے ہیں. اب 100% سیٹسفیکشن تو ہو نہیں سکتی, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کوئی شخص بھی دنیا میں سیٹسفائی نہیں ہے چاہے وہ کچھ بھی کر لے. اب ایک خاص حد سے زیادہ ایک لیول پہ جب ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم ہیپی ہیں. یہ ہیپینس کی ایک جو آپریشنل ڈیفینیشن ہوتی ہے. اب اگر ایک شخص ہے, اس کا مائنڈ کا میک اپ ہی ایسا ہے کہ اس میں کوئی
شکر گزاری نہیں ہے, اس کے عادات ہی, ذہنی عادات ایسی ہیں کہ اس نے چھوٹی سی چیز اپنے اوپر سوار کر لینی ہے اور اس کو پکڑ کے بیٹھنا ہے, اس پہ سوچتے رہنا ہے, مائنڈ چیٹرنگ ہوتی رہنی ہے, اچھی چیزوں کو اگنور کر دینا ہے. بالکل. اچھا, کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے علی صاحب کہ میں چاہ رہی ہوں اس پہ بھی بات کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں, پریشانی نہیں, فائنینشلی بھی سب ٹھیک ہے, فیملی میں بھی سب ٹھیک ہے, بٹ دے سیٹ کہ بور ہو گئے ہیں ہم روٹین سے, چینج چاہیے. اچھا, کیا بورنگ ہو گئی ہے لائف؟ یہ بھی لوگوں کے لیے سٹریس بن جاتا ہے. جی بالکل, بورنگ لائف نو ڈاؤٹ ایک سٹریس ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, اور بلکہ میرے پاس کچھ تو کلینک پہ بھی ایسے لوگ آتے ہیں جن کی لائف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہے, سٹریس ہے, انگزائٹی ہے, یا کوئی مسئلہ اور دوسرے ذہنی مسائل ہیں, تو ان کی لائف میں کوئی نہ کوئی ٹراماز ہوں گے. لیکن آج کل یہ ایسے ٹراماز بھی ہیں کہ میری لائف میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نہ مجھے کوئی فائنینشیل ایشوز ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے, فیملی بھی ٹھیک ہے, بچپن بھی سارا کچھ ٹھیک گزرا. کچھ لوگوں کا یہ واقعتاً مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا مسئلہ یہ کہ ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, روٹین سے بور ہو جاتے ہیں, روٹین سے بور ہو جاتے ہیں. اور یہ اپنے آپ میں ایک سٹریس جو ہے, یہ سٹریس کی ایک کاز ہے. اس کے لیے جیسے کہ بالکل لوگ روٹین سے بور ہو جاتے ہیں, تو اسی لیے تو ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا چاہیے. کچھ دیر بعد جیسے کہ کچھ لوگ ہل اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ اور طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں, جو کہ تھوڑا سا روٹین سے بریک ملتا ہے. اگر ایک شخص, اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, اور وہ لمبے عرصے کے لیے اپنی ایک روٹین پہ چلتا جائے, تو اس کی وجہ سے اس کو سٹریس ہو جائے گی. اور یہ جو کامن بہت سارے کچھ ایسے کنٹریز ہیں, خاص طور پہ جاپان وغیرہ, وہاں پہ لوگوں کی روٹین اتنے مونوٹونس بن گئے ہیں کہ روٹین اتنے وہ انڈلج ہو گئے ہیں کہ روٹین بریک نہ کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سٹریس ہوتی ہے. ایک تو یہ واقعتاً بہت بڑا کاز ہے. اچھا, اس کے علاوہ نا کچھ ہماری ذہنی عادتیں بھی ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ زیادہ تر آپ کے مائنڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک شخص ہے, اگر اس کو ہر وقت سوچنے کی عادت ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہونے کی عادت ہے, اس کے علاوہ وہ ہر چیز اپنے دماغ پہ رکھنے کا عادی ہے, تو وہ شخص دنیا کا, ساری دنیا بھی اچیو کر لے, وہ دنیا کا بہترین آدمی بھی بن جائے, وہ شخص دنیا کے سارے مٹیریلز گین کر لے, دی موسٹ پاورفل, دی موسٹ ریچسٹ پرسن بن جائے, وہ وہاں پہ بھی پریشان ہی رہے گا, کیونکہ اس کی عادت ایسی ہے. اس کے برعکس ایک ایسا شخص جو کہ زندگی میں تھوڑے بہت مسئلے ہیں, جیسے کہ عام نارمل لوگوں کو ہوتے ہیں, اگر اس کی ذہنی عادات ایسی ہیں, اس نے اپنے مائنڈ کو پتہ ہے کہ سٹریس مینیج کیسے کرنی ہے, اس میں گریٹیٹیوڈ بھی ہے, اور وہ بالکل اس کا جو مائنڈ ہے, اس کی ہیبٹس ٹھیک ہیں, اچھا وہ وہاں پہ بھی خوش رہے گا, وہ چیزوں کو وہاں پہ بھی ہینڈل کر لے گا. تو اصل میں یہ چیز جو ہے, یہ سکھانے کی ضرورت ہے. اگر یہ چیز نہیں سیکھی, اب دیکھیں اس سے پہلے یہ میں بڑی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ جو سارے لوگوں نے جنہوں نے ان کو اس سینٹر کو ضرورت محسوس کی, اب دیکھیں اس سے پہلے کہیں پہ کچھ نہیں سکھایا جا رہا تھا, اور دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے کہ لوگ ہیپینس منسٹریز قائم کر رہے ہیں. مطلب یو اے ای میں آپ دیکھیں انہوں نے ایک منسٹری پوری بنا دی ہے, کیونکہ اتنی ضرورت ہے لوگوں کو ہیپی رہنے کی. اور ہر کنٹری میں آپ دیکھیں, یہاں پہ تو یہ پہلا سینٹر ہے, اس ملک میں یہ سینٹر پائنیئر ہے. بہت ساری کنٹریز میں بہت سارے ایسے سینٹرز ہیں, کیونکہ دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے. ہم سارا دن مٹیریلز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, ہم سارا دن بھاگم بھاگ میں رہتے ہیں, لیکن خوش نہیں رہتے. اچھا, یہاں پہ ایک اور مسکنسیپشن ہے جو کہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیپی رہنے کا فائدہ کیا ہے, ہمیں اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے, ہمیں جی پیسے کمانے چاہیے. زیادہ تر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ بڑے مٹیریلسٹک ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چاہے آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں, چاہے آپ مٹیریلسٹک ہیں, چاہے آپ ہسبینڈ ہیں, چاہے آپ وائف ہیں, آپ چاہے پیرنٹس ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, آپ ہر کام ٹھیک کر سکیں گے اگر آپ خوش ہیں. خوش شخص جو ہے, جو بندہ خوش ہوگا, وہ پیسے بھی زیادہ کما سکے گا. بالکل, اور ذہنی طور پہ سیٹسفیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کا کیونکہ سینٹر موجود ہے, فوبیاز بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو, ایون کچھ لوگوں کو یہ فوبیا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہم خوش ہیں یہ ختم نہ ہو جائے خوشی, ہم لوگ جو ہے وہ ایک اچھا کما رہے ہیں, یہ ختم نہ ہو جائے, اچھی جاب ہے یہ چلی نہ جائے, اچھا جو ہے وہ ہماری فیملی ہے کہیں ہم سے چھن نہ جائے. یہ جو فوبیاز ہیں یہ بھی آپ کی خوشی کے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں. obviously فوبیاز تو بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری خوشی کے راستے میں. بیسیکلی فوبیا ایک انگزائٹی کو کہتے ہیں. انگزائٹی کیا ہے؟ بلا وجہ کے ڈر, بلا وجہ کی بے چینی. ایک تو خوف ریئلسٹک ہے نا, کہ اگر کوئی واقعتاً ایسی مصیبت آ پڑی ہے تو ڈرنا, پریشان ہونا, یہ انسان کی نیچر ہے. یہ کچھ لوگ, میں نے اکثر کچھ جو اتنے ذرا ان ایجوکیٹڈ یا بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, کچھ موٹیویشنل اسپیکر, وہ اکثر کہتے ہیں نہیں نہیں خوش رہو, پریشان نہ ہو, ایسے کرو ویسے کرو. انسان ہے, انسان کا دماغ کوئی مشین تو نہیں ہے. اگر پریشانی آئے گی تو انسان پریشان تو ہوگا. اگر کوئی چیز نارمل ہے تو انسانوں کا پریشان ہونا, بے چین ہونا, ڈرنا, یہ نارمل ہے. لیکن
जब हम बगैर वजह के डरते हैं या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डरते हैं या बेचैन रहते हैं कि इतनी जरूरत नहीं है डरने की, हम बिला वजह डरते जा रहे हैं, इसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। और फोबिया जो है ये एंग्जाइटी की एक किस्म है। तो ऑब्वियसली ये तो खुशी की सबसे बड़ी एक जिद है। बिल्कुल, और आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। और क्योंकि आज हमारा थीम भी यही था कि हमने किस तरीके से खुशी हासिल करनी है, टबैको या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो एक इननेचुरल चीज़ें हैं वो हल नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो चुका है। अगर हम कंक्लूड करें इसको ओवरऑल, तो हैप्पीनेस डेफिनेटली हर शख्स की ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़्व है, और इसको हासिल करने के लिए आपको स्ट्रेस मैनेज करना होगा, और ना सिर्फ अपने ऊपर काम करना होगा बल्कि आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी खुशी भी आपके साथ लिंक्ड होती है। तो इस बारे में सोचना ही बहुत है कि हमें खुश रहना है और खुश रखना है। और इसी तरीके से माशरे में ये जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी है और इतनी ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, उसमें कुछ हद तक कमी ज़रूर आएगी अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि हमने स्ट्रेस को मैनेज करना है। नाज़रीन, हम वंस अगेन एंड पे जो है वो गुड लक कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने जो सेंटर बनाया है हैप्पीनेस के हवाले से। आई होप कि वो पाकिस्तानियों के लिए, लाहौर में रहने वालों के लिए कहीं ना कहीं जो है वो एक बेहतरीन हेल्पिंग हैंड साबित हो। और